اب آپ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اب میری بات بڑے غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ بڑے غور سے سن رہا ہوں۔ صفدر آپ کہتے ہیں کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا مسلم لیگ کی غلطی تھی، میاں صاحب کی نہیں، کیونکہ میاں صاحب یہ نہیں چاہتے تھے۔ کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اب رک جائیں، نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی، رک جائیں، جو رک جائیں ذرا، ان کی جلاوطنی میں پیچھے ٹیم تھی انہوں نے دلوائی۔ رک جائیں۔ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، رانا تنویر، امیر مقام اور شہباز شریف شامل تھے۔ کیا آپ وہاں پہ اس میٹنگ میں تھے؟ میرے اوپر تو 2017 سے لندن جانے پہ پابندی ہے، میں نہیں تھا وہاں پر۔ یہ میٹنگ ہوئی؟ میٹنگیں بہت ساری ہوئی ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ میٹنگ ہوئی؟ بہت ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں ایکسٹینشن کے بارے میں میٹنگ ہوئی؟ بہت ہوئی ہیں۔ اس کا جواب خواجہ آصف دیں گے آپ کو۔ نواز شریف نے ایکسٹینشن باجوہ کو نہیں دی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کس ریکارڈ کا؟ ہم نے تو پارلیمنٹ میں جو ریکارڈ دیکھا، آپ دھڑا دھڑ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پرویز رشید نے ووٹ نہیں دیا، چند افراد نے ووٹ نہیں دیا، آپ کے بھائی نے ووٹ نہیں دیا، پرویز رشید نے ووٹ نہیں دیا، خرم دستگیر نے ووٹ دیا۔ سر دے ور فیو پیپل۔ آپ خود کہتے ہیں کہ خرم دستگیر اس میٹنگ میں لندن میں تھا اور ادھر آ کے ووٹ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ذہن لندن سے پڑھ کے آیا تھا، اس لیے ووٹ نہیں دیا۔ باقیوں نے نہیں پڑھا تھا؟ کنہوں نے؟ باقی جنہوں نے ووٹ ڈالا۔ تو وہ جنہوں نے ووٹ ڈالا تو پھر ان کی غلطی ہے، نواز شریف صاحب کی نہیں۔ اگر نواز شریف صاحب اتنی ایکسٹینشن دینے والے ہوتے تو تیسری دفعہ بھی وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا باجوہ۔ باجوہ کا میسج لے کے کون جا رہا تھا؟ اس کا سسر کون؟ جنرل اعجاز امجد۔ وہ ریٹائر نہیں ہو گئے؟ وہ آرمی سے ریٹائرمنٹ ہوئی نا، وہ پاکستان کی ہسٹری کی ریٹائرمنٹ۔ یہ بڑی اچھی بات کی، پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک شخص کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا اور دوسرے دن ڈیموٹ کر دیا۔ کیا مطلب، کس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں جنرل اعجاز امجد کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو شخص ڈیموٹ ہوا وہ میسج لے کے جا رہا تھا نام لینا نواز شریف کے پاس؟ میجر جنرل کیا نام؟ میجر جنرل اعجاز امجد۔ اعجاز امجد جی، میسج لے کے جا رہے تھے۔ عجیب، کئی دفعہ لے کے آئے۔ ایک آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ وہاں پہ کہتے ہیں میں لندن میں، میری میں لندن میں نہیں تھا۔ ہاں، تو پھر یہ انفارمیشن کہاں سے آپ لے رہے ہیں؟ یہ جس طرح آپ نے ڈان کا ریفرنس دیا نا، اس طرح میں نے ڈان کا ریفرنس دیا ہے اس وقوعے کے بعد، جب یہ وقوعہ ہو رہا تھا۔ محترم صفدر صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس وقت آپ کو کب پتہ لگا؟ یہ تو بعد کی ہسٹری ہے نا۔ تو آپ کو نہیں خبر کہ جنرل اعجاز امجد کا لندن جانا؟ چلیے چھوڑ دیں اس بات کو۔ تو اپنے سن ان لا کو لگوانے کے لیے تو میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ کون سن ان لا؟ قمر، جاوید، باجوہ۔ آپ سے رابطے میں کیوں تھا؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ اے ڈی سی کو کہوں گا، کسی اور کو کہوں گا، تو بیچ میں جنرل صلاح الدین ترمذی تھے مانسرا والے، جو ہمارے سینیٹر بھی تھے، منسٹر بھی بنے، وہ فون کرتے تھے جنرل اعجاز امجد صاحب ملنا چاہتے ہیں، یہ پیغام پہنچائیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب آپ خط لکھ کے مجھے بھیج چھوڑیں، اس میں لکھیں کہ جنرل صاحب اور آپ ملنا چاہتے ہیں۔ وہ خط دیتے تھے، میں پرائم منسٹر کو پڑھا دیتا۔ تو پھر جنرل باجوہ کی میٹنگ ہوئی کس اپائنٹمنٹ سے پہلے؟ یس، نو، جنرل اعجاز امجد۔ سفارش تھی نواز شریف کی پہلی اپائنٹمنٹ کے لیے؟ 4 بندوں نے بڑا زور لگایا، لکھے نام: فؤاد حسن فؤاد، اس کے بعد زبیر صاحب جو گورنر تھے کراچی والے، اس کے بعد آپ آ جائیں عرفان صدیقی صاحب، جنرل صلاح الدین ترمذی صاحب، اور 4 یہ دوست چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جائیں۔ نہ صرف چاہتے تھے بلکہ پورا ڈوزیئر اسٹڈی کر کے پلس پوائنٹ لکھ کے دیتے تھے۔ دیکھو نا، لیفٹیننٹ جنرل مقصود تھے اس وقت، لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات تھے اس وقت، لیفٹیننٹ جنرل سید واجد حسین تھے اس وقت، لیفٹیننٹ جنرل نجیب اللہ خان تھے اس وقت، لیفٹیننٹ یہ سب ان سے سینئر تھے۔ ندیم تھے ملتان، جنرل اشفاق ندیم، لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم تھے، کمانڈر 2 کور ملتان، رمدے تھے، اپنا جاوید اقبال رمدے تھے جی، اور پھر آگے قمر جاوید باجوہ تھے۔ 1 2 3 4 5 لوگوں کو سپر سیڈ کیا۔ کس نے؟ پرائم منسٹر نے، کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار تھا۔ یہ پرائم منسٹر جو یہ اختیار ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل جو استعمال کر رہا ہے، نتائج اس کے اچھے نہیں آ رہے، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہونا چاہیے ججز کی اپائنٹمنٹ کا بھی، اور پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی کی جو بڑی اہم تعیناتیاں ہیں ان کے نام پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے پاس جانے چاہیے اور پارلیمنٹ ان کو پھر منظور کرے. اسی طریقے سے ججز کی جو سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعیناتیاں ہیں ان کے نام بھی پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں. آپ یہ اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر کے پاس آئے فائنل ڈیسیژن کے لیے. ٹھیک ہے, خواجہ آزاد میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے. خواجہ آزاد گفتگو ہو رہی ہے کیپٹن صفدر صاحب سے. کیا یہ حقیقت ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ فیض حمید نے لکھا اور دستخط اعجاز افضل نے کیے؟ یہ جے آئی ٹی رپورٹ بھی پہلے تیار ہو چکی تھی اور پاناما کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا, صرف انہوں نے ججز نے اوپر دستخط کیے ہیں. میں مانسرا میں جلسہ کیا, میں نے کہا یاد رکھو نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مانسرے کا جج کر رہا ہے. میرا سوال ہے, جنرل فیض حمید سے آپ کے تعلقات کشیدہ تھے؟ میں اس کو نہیں جانتا تھا. میں تو جب پاناما ہوا اس کے بعد اس نے میرے کمرے کے دروازے توڑوا دیے, اور ایک نالائق جرنل تھا, پتہ نہیں اپنے سسر کی بریگیڈیئر فاروق کی اماں پہ وہ یہاں تک پہنچا. جب عمران خان نے 2014 کا دھرنا دیا وزیر اعظم ہاؤس کے باہر, اس وقت وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کتنی گھبراہٹ تھی, خاص طور پر جب علامہ طاہر القادری نے اپنے ٹرک سے اعلان کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لیا ہے, اور بریگیڈیئر خالد نے کہا ہے آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. کیا ہوا اس وقت؟ ریاست اتنی کمزور تھی کہ وہ ایوان صدر ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, اور طاہر القادری صاحب اٹھیں اور جنرل ظہیر الاسلام اور پاشا کی ماں پر یہ دھرنا دیں اور پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں. 2014 میں طاہر القادری نے اپنے ٹرک پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا, لوگوں میری بات سن لو, پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا ہے, مجھے بریگیڈیئر خالد نے بتا دیا ہے, آپ باہر رہیں ہم اندر ہیں. غلط ہوا, غلط بات ہے. اچھا, اس کا کوئی گھبراہٹ نہیں تھی پارلیمنٹ؟ کوئی گھبراہٹ نہیں, نواز شریف صاحب نارمل کام کر رہے تھے. میں 2014 کی بات کر رہا ہوں, آپ تھے وہاں پہ, پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے آپ؟ جی میں تھا, اندر فیلنگ تھا کیا؟ میں بیٹھے تھے, ہم بالکل ریلیکس تھے اور کام کر رہے تھے اپنا, کچھ نہیں ہوا, ریلیکس. آپ کو پرواہ نہیں تھی؟ جس بات کی پرواہ؟ بعد لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے. تو لاکھوں کا, ہزاروں میں تھے. سر آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیوں کہا, کیسے کہا, کیا ثبوت تھا آپ کے پاس؟ وہ کوٹ لکھپت میں بالکل ٹھیک ہیں, مگر جب جاتے ہیں نیب میں 2 دن میں نیب میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اٹھا کے لے کے آتے ہیں. زہر دینے کی بات بہت بڑی بات ہے. تو جناب کیا ان کو سادہ پانی پلا کے مارنا چاہتے تھے؟ کچھ تو دیا ہوگا نا, جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس گر گئے, ان کو جلدی سے لندن بھیجنا پڑا, ایئر ایمبولینس آ گئی, ہاتھ پاؤں پھول گئے باجوہ اینڈ کمپنی کے. ہزارہ ڈویژن میں نون لیگ کا پرانا سیاسی گروپ سردار مہتاب عباسی پیر صاحب شاہ کا تھا. ان کے ساتھ آپ کے تنازع کی بنا پر کیا پوری ڈویژن میں مسلم لیگ کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا, اور دھڑوں کی سیاست نے مسلم لیگ کو تباہ نہیں کر دیا؟ اور تازہ ترین صورتحال جو آئی ہے وہ ہے کہ جو سابق رکن اسمبلی ہیں شازیہ اورنگزیب, ان کا موقف یہ ہے کہ مسلم لیگ خیبر پختونخوا میں 1 مین شو ہے. 15 ارب روپے ایک صدر کو دے دیے گئے جو ایک اپنے شانگلہ کی کانسٹیٹوئنسی میں لے گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں, ایک کا جواب دوں. سردار مہتاب سے میرا اختلاف اس وقت ہوا جب میں نے ان کو کہا کہ بفا ٹاؤن میں آپ جلسہ نہ کریں, ہمارا حلقہ ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے آپ جلسہ کریں, اور ہمارے مخالفین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جلسہ کیا, میں نے بھی کر دیا, بات ختم ہو گئی. پھر راجہ ظفر اللہ نے ہماری صلح کروا دی. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہوتا ہے نا. نہیں میں نے کوئی اس کی وجہ کوئی نہیں ہے, تباہی جو ہوئی آپ کی پوری ڈویژن میں, اس کی وجہ آپ کے آپس کے اختلافات نہیں تھے. تباہی کروائی گئی ہے. چلے کس سے کروائی آپ؟ یہ جو میرا سوال ہے کہ 3 لوگ ادھر ہو گئے, اقبال جھگڑا ادھر چلا گیا, عباسی ادھر چلا گیا, آپ کا امیر مقام کا دھڑا ایک بن گیا. نہیں کوئی دھڑے نہیں ہے امیر مقام. میں بتاتا ہوں آپ. تو یہ شانگلہ کس کے پاس ہے؟ میں 1 بائی 1 آ رہا ہوں. یہ جو تباہی کو, جس لفظ کو آپ تباہی کہہ رہے ہیں نا, آج بھی ہزارہ میں الیکشن ہو جائے تو مسلم لیگ نون پورے سویپ کرے گی. یہ مینج کیا گیا ہے اس الیکشن کو. الیکشن میں آپ نے ایک نعرہ دیا پاکستان کو نواز دو. یہ آپ نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے تھے یا پاکستان کو نوازنے کی بات کر رہے تھے؟ میں چونکہ یہ نعرہ مسلم لیگ کی بڑی جماعت کا تھا, میں نے نہیں دیا. میں نے صرف مسلم لیگ کو ایک نعرہ دیا تھا, ووٹ کو عزت دو. وہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے الیکشن میں نے اس نعرہ کو انٹروڈیوس کرایا,
اور پھر پورے پاکستان میں یہ پھیل گیا اور ہمارا نیریٹو بن گیا. مانسہرہ میں آپ کا سر سوکھ تھا, آپ ایم این اے ہوتے رہے, آپ کے بھائی وغیرہ بھی ایم این اے ہوتے, یہ آپ نے میاں نواز شریف کو ادھر کیوں مجبور کیا کہ الیکشن لڑاؤ؟ پھر وہ ہار گئے اور اس شکست نے ان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا. میں میاں نواز شریف صاحب کو اس لیے لے کے گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم ہوگا, ہزارہ ترقی کرے گا, مانسہرہ ترقی کرے گا, شانگلہ کالا ڈھاکہ کرے گا. مگر جن رکاوٹوں نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا تھا, انہوں نے پہلا سٹیپ مانسہرہ میں کیا. نواز شریف آج بھی جیتے ہوئے ہیں مانسہرہ کی سیٹ. کس طرح جیتے ہوئے ہیں؟ اب تو فائنل رزلٹ بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا, آپ کی ساری اپیلیں خارج ہو گئی. آپ کا یہ آپ کا جو بندہ تھا وکیل جاوید جدون, اس نے آپ کا کیس لڑا, ہار گیا. جہانگیر جدون نہیں. الیکشن کمیشن کا آرڈر یہ ہے کہ یہ بڑی تفصیل والی بات ہے, ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے, لہٰذا آپ ٹریبیونل میں چلے جائیں. نواز شریف صاحب کا 82,000 ووٹ گنتے ہیں, 9,000 ڈبل سٹیمپ کرتے ہیں, کالا ڈھاکہ میں 20,000 عورتوں کا ووٹ ڈال چھوڑتے ہیں. کوئی نہیں سن رہا اپنی بات, آپ ثابت نہیں کر پائے. 130 پولنگ اسٹیشنز کا آج تک کالا ڈھاکہ کا رزلٹ تھیلے کھلے ہی نہیں ہیں. 130 پولنگ اسٹیشنوں کا اخبار اشتہار دے دو کہ ان 130 پولنگ اسٹیشنوں میں ہماری بات نہیں مانی, کہ کیا کاسٹ آئے گی اخبار اشتہار کھلے ہی نہیں ہے. بھائی یہی کہہ رہا ہوں, یہ اشتہار دے دو نا اخبار میں. کیوں نہیں دیتے؟ کون سا اشتہار؟ کسی اخبار میں یہ اشتہار دے دو کہ اس سے بڑا اشتہار کیا کہ میں افتخار صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کالا ڈھاکہ کے آج تک پولنگ اسٹیشن مجھے تو کہہ رہے میں نے مجھے اس 130 ہمارا مد مقابل بیٹھ رہا تھا, اس کو رات کو کس نے کہا تمہیں جتائیں گے؟ نہ بیٹھتا نواز شریف کے مقابلے میں. میرے پاس ان 130 پولنگ اسٹیشنوں کی تفصیل نہیں ہے. جب اشتہار آئے گا لوگ بتائیں گے آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ شرائع ریشم ہے. 15 فٹ ادھر نواز شریف کی تصویر سردار یوسف کے ہاتھ میں پکڑی ہے, وہ جیت رہا ہے. 15 فٹ ادھر ہم ہار گئے, نواز شریف خود ہار رہا ہے, تصویر جیت رہی ہے. یہ کیا ہوا؟ اچھا جے یو آئی نے کتنا ووٹ لیا نواز شریف کے خلاف؟ کوئی 24-25 لیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا, ان کا حق تھا, مگر جو انہوں نے تقریریں کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے تو اسلام اور کفر کی جنگ ہمارے اوپر بنا دی. میں نے ڈار صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی وہ انوشا کی ایک رپورٹ لے کے پھر رہے ہیں, مولانا صاحب کو کہو یہ الیکشن اس طرح نہیں ہوتے تھے. سول سروس اکیڈمی جوائن کر رہے ہیں, بے نظیر کی حکومت ہے, مقدمہ بنا دیا گیا, مالٹون اکیڈمی سے اٹھا لیا گیا فزیکلی. نہیں اٹھایا نہیں تھا, اکیڈمی سے مجھے او ایس ٹی بنا دیا تھا. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈسپلن کی پابندی نہیں ہوتی. میں کیا کروں, جہاں جاتا ہوں کوئی داستان چھوڑ آتا ہوں. آپ کا دعویٰ ہے کہ 1997 میں رفیق تارڑ کی جگہ نواز شریف نے آپ کے والد کو صدر پاکستان بننے کی آفر کی تھی. کیا یہ آفر آپ کی موجودگی میں کی گئی تھی؟ چھوٹے صوبے سے انہوں نے وزیر اعظم لینا تھا, تو چونکہ 46 1906 تحریک سارا کچھ تھا, تو مجھے والد صاحب نے رات کو فون کیا کہ اس طرح مجھے ایک پیغام آیا کہ شناختی کارڈ لے کے آئے, چھوٹے صوبوں میں لسٹیں بن رہی ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پراپرٹی کے معاملات میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, اسی بنا پر آپ پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں. میری کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے کہ جو 300-400 سال پرانی نہ ہو. مجھے آباء و اجداد کی طرف سے چیزیں ملی ہوئی ہیں, اور جو پراپرٹی پہ اعجاز افضل نے قبضہ کیا یہ میرے والد کی تھی, ہبے میں مجھے ملی ہوئی ہے, تقسیم میں.